آپ نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب اندھیرا کمرہ آپ کی سانس روک دیتا ہے اور آئینے میں کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہے؟ یہ کہانیاں ہیں آپ کے دل کی دھڑکن بڑھا دیں گی، لیکن کیا آپ انہیں پورا سننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی وہ پیغام پڑھا ہے جو کسی زندہ انسان نے نہیں بھیجا؟ کیا آپ نے کبھی وہ سایہ دیکھا ہے جو آپ کے پیچھے کھڑا تھا مگر حقیقت میں وہ کوئی نہیں تھا؟ اگر نہیں تو ابھی ہونے والا ہے۔ یہ کہانی ہے اندھیرے کمرے کی۔ کراچی کی سحر نامی لڑکی ایک پرانا مکان کرائے پر لیتی ہے، مگر بہت بڑا تھا اور کرایہ بھی کم، اس لیے فوراً مان گئی۔ پہلی رات سب ٹھیک رہا، لیکن رات کے 12 بجتے ہی ایک ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی۔ سحر نے سوچا شاید چوہے ہوں گے اور سو گئی۔ دوسری رات پھر وہی آواز آئی، مگر اس بار وہ واضح طور پر مکان کے ایک بند کمرے سے آ رہی تھی۔ کمرہ ہمیشہ تالا بند رہتا تھا۔ تیسری رات آواز اتنی زور سے آئی جیسے کوئی اندر سے دروازہ بجا رہا ہو۔ سحر نے ڈر کے مارے دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ وہ ہنسی اور بولی، اتنی سی بات ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا، اس کا اپنا چہرہ لہو لہان اور گلا کٹا ہوا دکھائی دیا۔ اگلی صبح محلے والوں نے دیکھا سحر کی لاش اسی کمرے میں پڑی تھی اور اس کا گلا واقعی کٹا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے لاہور کے ایک نوجوان حمزہ رات کو 2 بجے اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر انجان تھا۔ حمزہ نے کال اٹھائی تو ایک بڑی سی آواز آئی، نیچے مت دیکھنا۔ حمزہ گھبرا گیا، لیکن اس نے جھٹکے سے نیچے دیکھا اور اسی کا خون خشک ہو گیا۔ بستر کے نیچے ایک عورت گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں سیدھی حمزہ کی آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ حمزہ چیخا اور کمرے سے بھاگا۔ فون دوبارہ بجا۔ اس بار صرف عورت کی ہنسی سنائی دی۔ اگلی صبح گھر خالی تھا، صرف حمزہ کا فون ملا جس میں اس کی چیخنے کی آواز اب بھی ریکارڈ ہو رہی تھی۔ فیصل آباد کی ایک بچی عائشہ کو پرانی گڑیوں سے کھیلنے کا شوق تھا۔ اس کے والدین سمجھتے تھے یہ عام بات ہے۔ ایک دن عائشہ کی ماں نے دیکھا کہ ایک گڑیا کے گلے میں پرچی بندھی ہے جس پر لکھا تھا، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ اس نے سوچا شاید بچی کی شرارت ہے، مگر اگلی رات باقی گڑیوں کے گلے میں بھی پرچیاں بندھی ملی اور سب پر یہی الفاظ لکھے تھے۔ تیسری رات بستر پہ ایک نئی گڑیا رکھی تھی، مگر یہ گڑیا عجیب تھی۔ اس کی شکل بالکل عائشہ کی ماں جیسی تھی۔ اگلی صبح عائشہ کے کمرے میں صرف وہ گڑیا باقی تھی، ماں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اسلام آباد کے ایک دفتر میں صوبیہ نامی لڑکی دیر تک کام کر رہی تھی۔ رات 11 بجے وہ نیچے جانے کے لیے لفٹ میں داخل ہوئی۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ 8، 9، 10 اچانک رک گئی۔ اسکرین پر 13ویں منزل لکھا گیا، حالانکہ اس عمارت میں صرف 12 منزلیں تھیں۔ دروازہ کھلا، سامنے ایک لمبا اندھیرا راہداری تھا۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے لوگوں کے سائے بل رہے تھے۔ صوبیہ نے ڈر کے مارے لفٹ بند کرنا چاہی، مگر لفٹ وہیں پھنس گئی۔ اس رات کے بعد صوبیہ کبھی نظر نہ آئی، مگر کبھی کبھار جب کوئی آدھی رات کو وہ لفٹ استعمال کرتا ہے تو اندر سے ایک مدھم آواز سنائی دیتی ہے، مجھے نیچے لے جاؤ، مجھے نیچے لے جاؤ۔ 2 دوست اویس اور کامران رات کے گھر لوٹ رہے تھے۔ اچانک اویس کو کامران کا واٹس ایپ میسج ملا، میں چھت پر ہوں، مجھے لے جاؤ، جلدی آؤ، کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ اویس بھاگتا ہوا چھت پر گیا۔ وہاں اس نے کامران کو
ریلنگ سے لٹکا ہوا پایا۔ اس کے پیر ہوا میں جھول رہے تھے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب موبائل چیک کیا گیا تو حیران کن بات سامنے آئی، کامران کے فون میں بھیجا ہوا آخری میسج موجود ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد ہر رات اویس کے فون پر ہر بار 12 بجے ایک نیا میسج آتا، میں چھت پر ہوں، جلدی آؤ۔